بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کولڈ وار۔ کولڈ وار کس کو کہتے ہیں؟ کولڈ وار ایک ایسی جنگ لڑی گئی ہے دنیا میں جو جس میں ملٹری کا یوز نہیں کیا گیا ہے، جس میں مائنڈ سیٹ کا یوز کیا گیا ہے، زبانی جنگ جسے ہم کہا وربل وار کہا جاتا ہے، جسے ہم زبانی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کولڈ وار کی ڈیوریشن 1947 سے 1991 تک تھی۔ کولڈ وار جو تھی وہ یو ایس ایس آر اور یو ایس اے کے درمیان ہوئی تھی۔ اب یو ایس ایس آر اور یو ایس اے کے درمیان کس بیس پر ہوئی تھی؟ تو یو ایس ایس آر کہتا تھا کہ کمیونزم دنیا میں پرموٹ ہو۔ یو ایس ایس آر وانٹ ایکسپینڈ دا کمیونزم وائل یو ایس اے وانٹ ایکسپینڈ دا کیپٹلزم۔ یو ایس ایس آر کمیونزم ایکسپینڈ کرنا چاہتا تھا اور یو ایس اے جو تھا وہ کیپٹلزم ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے یہ جنگ چھڑ گئی۔ اس کے بعد ہے فیسز آف کولڈ وار۔ فیسز آف کولڈ وار کے تین فیز ہیں۔ پہلا فیز جو ہے وہ 1947 سے 1962 کے درمیان رہا۔ اس فیز کو ہم ایرا آف ٹائٹ بائیو پولرٹی بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایک دوسروں کو گرانے کا بہت عروج پہ تھا۔ وہ وقت ہے جہاں پہ ایک کنٹری یو ایس ایس آر یو ایس اے کو گرانے پہ عروج پہ تھی اور یو ایس اے یو ایس ایس آر کو گرانے کی عروج پہ تھی۔ اور یہ فیز کب ختم ہوا؟ یہ فیز دا فرسٹ فیز واز ان آن کیوبن میزائل کرائسس۔ کیوبن میزائل کرائسس کے بعد یہ فرسٹ فیز ختم ہوا۔ اس کے بعد سیکنڈ فیز ہے۔ سیکنڈ فیز ہیں دیتانت۔ جو سیکنڈ فیز ہے یہ کولڈ وار کی، اس میں دونوں کنٹریز یو ایس اے اور یو ایس ایس آر دونوں نے فریز ڈاؤن جو پرابلمس تھی ان کو تھوڑا وقت کے لیے روکنے کی کوشش کی تھی کہ ہم جنگ کی طرف نہ جائیں۔ وہ لوگ اس میں جو سب سے زیادہ سختی کا ٹائم تھا وہ 1947 سے 62 تک، جتنی بھی ان لوگوں نے جو کرنے تھے ان لوگوں نے ایک دوسروں کے اگینسٹ کیے تھے۔ اور یہ جو فیز تھا 1962 سے 1975 تک رہا ہے یا 1976 تک رہا ہے۔ تو اس دوران یہ لوگ کسی حد تک یو ایس اے اور یو ایس ایس آر نے فریز ڈاؤن کیا ہوا تھا پرابلمس کو اور پیس کی طرف گئے ہوئے تھے۔ لیکن یہ پیس ان میں جو تھا یہ ٹمپریری تھا۔ اس کے بعد پھر ریوائول ہو گیا، وہ جو فیز 3 ہے اس میں پھر ریوائول ہو گیا ٹائٹ بائیو پولرٹی کی۔ تو ٹائٹ بائیو پولرٹی جو ہے وہ اس 1976 سے 1991 تک ہوئی ہے۔ اور اس میں یو ایس اے اور یو ایس ایس آر نے ایک دوسروں کے اگینسٹ بہت زیادہ چالیں چلی ہے، ایک دوسروں کے اگینسٹ بہت محاذ کھولے ہیں اور ایک دوسروں پہ جو ہو سکے وہ کر دیا۔ لیکن اس میں ملٹری یوز نہیں ہوتی کیونکہ کولڈ وار میں ملٹری یوز نہیں ہوئی ہے۔ آخر میں افغان جو ہیں وہ تھیٹر کے ذریعے کولڈ وار ختم ہو گئی ہے 1991 تک۔ کولڈ وار کو ہم ڈیفائن کس طرح کریں گے؟ تو دا وار وچ آر ناٹ فائٹ آن دا لینڈ، جو زمینی جنگ نہیں کہلاتی ہے، وہ زمین پہ نہیں کیا جاتا ہے۔ دا وار ان وچ ملٹری از ناٹ یوزڈ، ملٹری یوز نہیں ہوتی ہے جس میں مائنڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایک دوسروں کے مائنڈ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اس میں دو بلاک تھے، ایک ایسٹرن بلاک تھا، ایک ویسٹرن بلاک تھا۔ ایسٹرن بلاک میں یو ایس ایس آر تھا اور انہوں نے اپنی الائز بنائی تھی، اس کو ورسائی الائز بھی کہا جاتا ہے۔ اور یو ایس اے اور نیٹو الائز آپس میں مل کر یو ایس ایس آر پلس ورسائی الائز اور یو ایس اے پلس نیٹو الائز ان کے آپس میں ہوئی ہے۔ اب ان کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ تو کولڈ وار کے کریکٹرسٹکس میں سب سے پہلے کولڈ وار کس بیس پہ ہوئی ہے؟ تو یہ آئیڈیالوجیکل ڈیفرینسز پہ ہوئی ہے، نیشنلزم بیس پہ ہوئی ہے، نیشنلسٹ تھاٹ پہ ہوئی ہے کہ یو ایس ایس آر کہتا کہ میں کمیونزم کو پرموٹ کروں گا اور جبکہ یو ایس اے کہتا کہ نہیں، ہم نے کیپٹلزم کو پرموٹ کرنا ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں کی آپس میں چھڑ گئی جنگ۔ اس کے بعد یہ پولیٹیکل ڈسٹرسٹ تھا، ان کا ایک دوسروں پہ یقین نہیں تھا کیونکہ یو ایس ایس آر اس ٹائم ٹاپ پہ تھا، تو پھر یو ایس اے جو تھا وہ بھی ٹاپ پہ تھا، پیک پہ تھا۔ تو ان کی یہاں پہ جو پاور ٹرانزیشن تھیوری تھی وہ یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈسٹرس میں پاور ٹرانزیشن تھیوری کا ان لوگوں نے یوز کیا، کیونکہ اس ٹائم یہ عروج یو ایس ایس آر کا عروج تھا اور اس وقت یو ایس ایس آر کے ساتھ یو ایس اے بھی کسی حد تک مقابلے کے لیے اور کسی حد تک نہیں، کافی حد تک مقابلہ کرتا تھا۔ اسی لیے ان لوگوں کا آپس میں پولیٹیکل ٹرسٹ بالکل نہیں تھا۔ اس کے بعد آرمڈ ریس تھی۔ آرمڈ ریس میں تیسرا کریکٹرسٹک آرمڈ ریس تھے اور آرمڈ ریس میں یہ لوگ ہتھیار کے ریس پہ آ گئے۔ ہتھیار کی ریس میں ان لوگوں نے نیوکلیئر آرم ریس بھی ہوئی ہے، ان کی نیوکلیئر بنانے کی شروعات ہوئی ہے
یو ایس آر نے نیوکلیئر بنایا 1949 میں، یو ایس آر نے آئی تھنک نیوکلیئر بنایا کہ اس طرح کوئی ڈیٹ میں، مطلب یو ایس آر نے یہ کولڈ وار کے دوران نیوکلیئر جو میزائل تھے وہ بنائے ہیں۔ اور اس ٹائم یو ایس اے نے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سی آئی اے ہے آج کل، تو وہ سی آئی اے یو ایس اے نے کس کو، یو ایس آر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کہ یو ایس آر کی کہانیوں کو، انٹرنل باتوں کو پتہ کریں، تو یہ کس طرح ہم پتہ کریں گے، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، سی آئی اے بنایا تھا۔ اس کے بعد یو ایس ایس آر شوز یو ایس اے از گریڈی اسٹیٹ، یو ایس ایس آر یہ شو کرنے میں لگا ہوا تھا کہ یو ایس اے جو ہے وہ ایک گریڈی اسٹیٹ ہے، وہ اپنے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اور یو ایس اے یہ شو کر رہا تھا کہ یو ایس ایس آر ایول اسٹیٹ ہے، وہ ایک مطلب وہ اپنی طاقت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو اب جو کولڈ وار ہے یہ کب ہوئی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا پڑھیں گے، تو اس کے بارے میں بھی مطلب ایک اوپینین نہیں ہے، دو اوپینین دیے گئے ہیں۔ ایک اوپینین یہ دیا گیا ہے کہ یہ ریشن ریولوشن کے بعد جو ہے یہ کولڈ وار سٹارٹ ہوئی ہے، کہ کیونکہ ریشن ریولوشن میں ہم ڈیپلی نہیں پڑھیں گے، لیکن اتنا آپ کو بتاؤں کہ ریشن ریولوشن جو تھی وہ وائٹس اور ریڈز کے بیچ ہوئی تھی، اور وائٹس، امریکہ نے وہاں پہ وائٹس کو سپورٹ کیا تھا۔ جب ریشین ریولوشن آیا اس کے بعد ریشیا جو تھا وہ یو ایس ایس آر میں کنورٹ ہو گیا، مطلب ریشیا جو تھا وہ سوویت یونین میں کنورٹ ہو گیا۔ تو یو ایس تو سوویت یونین مطلب ایک کمیونسٹ بلاک کے طور پہ سوویت یونین میں کنورٹ ہو گیا۔ تو اس وقت یو ایس اے نے کسی حد تک رشیا کو، یو ایس ایس آر کو یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ایک سوویت بلاک ہے، یہ ایک کمیونسٹ بلاک ہے اور سوویت یونین ہے۔ لیکن بعد میں جا کے یہ 1923 میں یہ جو تھا یہ سوویت یونین میں کنورٹ ہوا تھا، اور 1933 مطلب 10 سال بعد جا کے یو ایس ایس آر کو اس بات، یو ایس اے نے یو ایس ایس آر کی اس بات کو مان لیا کہ ہاں یہ بھائی یہ لوگ بالکل کمیونسٹ تھے، اور ان لوگوں نے کمیونسٹ بلاک بنایا ہے، اور یہ چینج ہو گئی، یو ایس ایس آر بنائی، سوویت یونین بنی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے سیکنڈ اوپینین۔ تو سیکنڈ اوپینین کیا ہے، تو سیکنڈ اوپینین جو ہے یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ اوپینین میں یہ بات یاد رکھیں کہ فرسٹ اوپینین جو تھا یہ کہہ رہے ہیں کہ 1919 کے بعد، 1919 کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی ہے کولڈ وار، اور سیکنڈ اوپینین کہہ رہا ہے کہ نہیں 1947 کے بعد ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر بکس میں سیکنڈ اوپینین کو صحیح قرار دیا گیا ہے کہ 1947 کے بعد یہ جنگ لڑی گئی ہے۔ 1947 کے بعد یہ جنگ لڑی کیوں گئی، تو ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جو جرمنی کو یو ایس ایس آر نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ آپ ایک ڈائیگرام بھی دیکھ سکتے ہیں، میرا چھوٹا سا ایک ڈائیگرام بنایا ہے، یہاں پہ ایک لائن کھینچی گئی، بالکل دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک لائن کھینچی گئی، اس میں ایک طرف ایسٹرن جرمنی ہو گئی اور دوسری طرف ویسٹرن جرمنی ہو گئی۔ تو یعنی اس میں ایک طرف کمیونسٹ ہو گئے، دوسری طرف کیپٹلسٹ ہو گئے۔ تو اس پہ چرچل نے اپنا ایک پیراگراف میں لکھا ہے کہ دا ورلڈ از ناؤ آن کرٹن لائن، کرٹن آئرن کرٹن لائن، تو آئرن اس لائن کو آئرن کرٹن لائن کہا جائے گا، اسی وجہ سے کہ یہ یہاں پہ آنے کے بعد کیپٹلسٹ ایک سائڈ پہ گئے ہیں اور کمیونسٹ دوسرے سائڈ پہ گئے ہیں، ایک سائڈ پہ کمیونسٹ رہنے لگے، دوسری سائڈ پہ کیپٹلسٹ رہنے لگے، الگ الگ ہو گئے۔ تو یہاں پہ دنیا کیا ہو گئی کہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، کیونکہ ایک طرف کمیونسٹ ہو گئے، ایک طرف کیپٹلسٹ ہو گئے، اور بعد میں جا کے یہ دیکھا بھی گیا جس طرح ایسٹرن یورپ، چائنا، ساؤتھ ایشین کنٹریز یہ مل کر ایک کمیونسٹ بلاک بن گئے، اور امریکہ اور ان کی ہواری یہ مل کے ایک کیپٹلسٹ بلاک بن گئے۔ اس طرح یہ سیکنڈ اوپینین کسی حد تک بندے کو صحیح لگتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹریٹجیز آف یو ایس اے، اسٹریٹجیز آف یو ایس اے ڈیورنگ کولڈ وار، کولڈ وار کے درمیان یو ایس اے کی مین اسٹریٹجیز کیا تھی، کی پوائنٹس کیا تھے۔ تو ان کے کی پوائنٹ میں ایک انہوں نے 1947 میں ڈاکٹرائن دیا تھا، اس ڈاکٹرائن کو ڈاکٹر کانٹینمنٹ پالیسی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کانٹینمنٹ پالیسی جو ڈاکٹرائن دیا تھا یہ کس نے دیا تھا، تو یہ اس ٹائم کے امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے، یو ایس اے کے ٹرمین نے دی تھی۔ اس ڈاکٹرائن میں یو ایس اے کیا چاہتا تھا کہ یو ایس آر کو لمیٹڈ کرنا چاہتا تھا، کہ یو ایس آر کو لمٹ، تو اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اب جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ یہ جو تھی یہ ایک یو ایس ایس آر نے ایک لائن کھینچی ہوئی تھی، اس کو آئرن کرٹن بھی کہا جاتا تھا، آئرن کرٹن، آئرن کرٹن۔ تو آئرن کرٹن کی ایک طرف کمیونسٹ بلاک تھی جبکہ دوسری طرف کیپٹلسٹ بلاک تھی۔ تو اس میں مطلب جو ڈاکٹرائن آف کانٹینمنٹ پالیسی تھی، اس میں جو پریزیڈنٹ تھا یو ایس اے کا اس نے کیا بتایا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو
کمیونسٹ ہیں وہ اپنی ہی جگہ رہیں، کیپٹلسٹ کی طرف نہ آئیں، کیپٹلسٹ کو اپنی طرف نہ کھینچیں، ہم کمیونسٹ کو محدود حدود تک رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو مطلب اپنی تو اس کے لیے لازمی بات تھی کہ کیپٹلسٹ کمیونسٹ کی طرف کیسے نہ، تو انفلوئنس لینے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا، دے میک اے پلان، ان لوگوں نے ایک پلان بنایا، اسے جنرل مارشل پلان بھی کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے $12 بلین جو تھی وہ ویسٹرن یورپ، اس ٹائم موسٹ وار مطلب جنگ سے جو افیکٹڈ ایریا تھی وہ ویسٹرن یورپ تھی، تو ویسٹرن یورپ کو $12 ملین جو تھے وہ پرووائڈ کیے، کس چیز کے لیے کہ اپنی اکانومی اسٹیبل کرو۔ اب یہاں پہ ان لوگوں نے اکانومی اسٹیبل کرنے کے لیے دی، لیکن یہ اس لیے دی کہ اس کے پیچھے ان لوگوں کا ایک پلان تھا کہ اگر ہم ان کو پیسے دیں گے، جس طرح مطلب یہ اب لوگ اپنی اکانومی اسٹیبل کریں گے تو ہم اکانومکلی یہ ہمارے پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے، اور ڈپینڈنٹ ہوں گے تو پھر ہمارا انفلوئنس کس کیپٹلسٹ جتنی بھی کنٹریز ہیں یا جتنی بھی بلاکس ہیں ان پہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح امریکہ کی اسٹریٹجیز یہاں تھی۔ اس کے بعد امریکہ کی ایک اسٹریٹجی یہ تھی کہ امریکہ چاہتا تھا اینی کنٹری وچ فالوڈ کمیونزم، جو اسٹیٹ کمیونزم کو فالو کرتا تھا یو ایس اے اس کے اگینسٹ ریولوشن لاتا تھا، اور صرف اگینسٹ ریولوشن نہیں لاتا تھا بلکہ یو ایس اے فائنینشلی سپورٹ دیتا تھا، پولیٹیکلی سپورٹ دیتا، ملٹری ایررز وغیرہ دیتا تھا ان چیزوں کو، اس ریولوشن کو ہوا دینے کے لیے، اس ریولوشن کو کامیاب کرنے کے لیے۔ آن دا ادر ہینڈ، اور دوسری طرف کیپٹلسٹ کنٹری جہاں بھی مطلب جتنی کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں اور جتنی کیپٹلسٹ گورنمنٹس ہیں، ان میں سے کچھ لوگ اگر چاہیں، کوئی ریولوشن لانا چاہتا ہے کمیونسٹ سوشلزم کے لیے، تو یو ایس اے ان کے اگینسٹ، ان لوگوں کے اگینسٹ، ان ریولوشن کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا تھا، گورنمنٹ کو فائنینشلی سپورٹ کرتا تھا، پولیٹیکلی کرتا تھا، اور پھر ملٹریل بھی کرتا تھا۔ تو اس سب کو مطلب اس پورے آپریشن کو جو یہ کمیونزم، جو کمیونسٹ ہیں ان کو دبانا اور کیپٹلسٹ کو آگے لانے، اس پورے آپریشن کو ہم کورڈ آپریشن بھی کہتے ہیں۔ انیشل ایونٹس آف کولڈ وار، انیشل ایونٹس تو کولڈ وار کے سٹارٹ میں پہلا ایونٹ جو ہوا تھا وہ برلن بلاکیڈ ہوا تھا 1949 میں۔ یہ یورپ ہے، مثلاً یہ پورا یورپ ہے، یہ جرمنی ہے اور یہ برلن ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وین یو ایس ایس آر بلاکڈ برلن، جب یو ایس ایس آر نے برلن کو بلاک کیا تو یو ایس اے نے اس کو وہاں پہ رسپیکٹ نہیں دی کہ یو ایس اے ہاں بھائی اس نے برلن بلاک کیا ہے تو مثلاً اب بلاک کیجیے نا، تو کسی حد تک پیچھے رکے۔ یو ایس اے نے یہ نہیں مانا، اور یو ایس اے نے وہاں پہ یہ فوڈ سپلائیز شروع کی، اور فوڈ سپلائیز کے بیس میں یو ایس اے نے آپریشنل سپلائیز بھی کرنا شروع کر دی۔ تو اس وقت یو ایس ایس آر نے اپنے مطلب جتنے بھی ہم خیال گروپ تھا، جو کنٹریز تھے، ان سے یہ بات کی کہ امریکہ جو ہے، یو ایس اے جو ہے وہ یو ایس ایس آر سے کیا چاہتا ہے، سوویت یونین سے کنفلکٹ چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا انیشل ایونٹ تھا وہ نیٹو بنا تھا۔ یو ایس اے وانٹ انٹرفیئر ان برلن اگینسٹ یو ایس ایس آر، یو ایس ایس آر کے اگینسٹ کرنے کے لیے، یہ یو ایس ایس آر کے اگینسٹ برلن میں ایک اٹیک کرنے کے لیے، مطلب برلن میں یو ایس ایس آر کے اگینسٹ انٹرفیئرنس کے لیے ان لوگوں نے نیٹو بنایا۔ کس ٹائم؟ 1949 میں۔ نیٹو کا فل فارم ہم کیا کہتے ہیں؟ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن۔ یہ اس کا کام کیا تھا، یہ کس بیس پہ بنا تھا؟ تو نیٹو آپ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل تو اکثر کنٹریز نیٹو میں آ جاتی ہے، بہت زیادہ کنٹریز آ جاتی ہیں، انشاءاللہ کبھی نیٹو کنٹریز کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ نیٹو میں زیادہ تر یہ کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں کہ ان لوگوں نے اس لیے اس کو نیٹو کو مطلب بنایا کہ اگر کوئی کمیونسٹ گروپ کیپٹلسٹ کنٹری پہ اٹیک کرے تو ہم کلیکٹیولی مطلب جتنے بھی نیٹو کنٹریز ہیں یہ مل کر اس کے ساتھ لڑیں گے۔ تو ظاہر ہے اس وقت یہاں پہ میں نے جو اس لیکچر میں لکھا ہوا یو ایس ایس آر، تو ظاہر ہے اس وقت تو یو ایس ایس آر کے اگینسٹ ہی تھا، تو ان لوگوں نے کلیکٹیو فائٹ کرنے کا فیصلہ کیا یو ایس ایس آر کے، تو اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا، الائنس بنایا ایک نیٹو کی شکل میں۔ اس کے بعد جو ایونٹ تھا، تھرڈ ایونٹ جو مین ایونٹ تھا، وہ یو ایس ایس آر نے نیوکلیئر ٹیسٹ بھی کیا تھا۔ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یو ایس ایس آر نے اس میں نیوکلیئر ٹیسٹ بھی کیا تھا۔ جو پہلا فیز تھا اس میں یو ایس ایس آر نے 1949 میں ایک نیوکلیئر ٹیسٹ بھی کیا تھا۔ اس کے بعد فورتھ جو ہے، سوویت یونین نے ڈاکٹرائن دیا تھا ایکسپینشن کی، مطلب
سوویت یونین نے کہا تھا کہ اب یہ فلاسفی دیا تھا کہ اب کمیونسٹ جتنے بھی ہیں آل اوور ورلڈ میں، یو ایس ایس آر نے یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ اب کمیونسٹ جتنے بھی ہیں آل اوور ورلڈ میں وہ پھیلیں گے، اور ہم کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ اس سوچ کو، کمیونزم کی سوچ کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ تو یہاں تک تھا ہمارا آج کا کولڈ وار کا ٹاپک۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔